بستر پر اوندھے منہ لیٹی ہوئی ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ آج اسے احساس ہوا تھا اجنبی ہونا کیا ہوتا ہے، تکلیف اور اذیت کسے کہتے ہیں۔ ہمارے اپنے ہی جب ہم سے منہ پھیر لیں تو کیسا لگتا ہے۔ اسے بہت بھی نہ چلا کر پوری رات کیسے گزر گئی۔ وہ ہوش میں تو تب آئی جب اذان فجر کی آواز اس کے کانوں کے پردوں سے ٹکرائی۔ اللہ اکبر کی صدا نے گویا اس کے بے جان جسم میں جان ڈال دی ہو۔ وہ آنسو صاف کرتے ہوئے لڑکھڑاتی ہوئی اٹھی، وضو کیا اور وضو کر کے سیاہ چادر کو چہرے کے گرد لپیٹ کر جائے نماز پر کھڑی ہوگی۔ وضو کے پانی کے قطرے اس کے آنسوؤں میں مل کر موتیوں کی طرح اس کے رخسار سے گزر رہے تھے۔ وضو کے پانی کی وجہ سے اس کا چہرہ چمکنے لگا تھا۔ سوجی ہوئی آنکھیں ساری رات کا قصہ بیان کر رہی تھیں۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ سجدے میں گر گئی اور بلک بلک کر رونے لگی۔ یا اللہ، یہ دنیا اتنی بے درد کیوں ہے؟ ہمارے اپنے ہی انجان بن جاتے ہیں، ہمارے اپنے ہی ہمیں تکلیف کی آخری حد تک پہنچا دیتے ہیں۔ وہی لوگ جو ہمارے نام کی مالا جپتے ہیں، جو ہمارے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، ایک وقت آتا ہے وہ ہم سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ جس وقت ہمیں ان کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، ہمیں تنہا چھوڑ دیتے ہیں۔ یا اللہ، میں بہت کمزور پڑ گئی ہوں، میں اکیلی ہو گئی ہوں، میں نے تیرا راستہ چنا، سب نے مجھے تنہا چھوڑ دیا، میں سب کے لیے اجنبی بن گئی ہوں، میں ٹوٹ گئی ہوں۔ یا رب، تیرے بندوں کے ہاتھوں تو ہی ماہر مسحور ہے، مجھے جوڑ دے، میرے دل کے زخم بھر دے۔ یا رب، مجھے تنہا نہ چھوڑنا، مجھے میرے نفس کے حوالے نہ رہنا، میں پھر بھڑک جاؤں گی۔ بندے پر حجاب لازم ہے، ہر نظر پارسا نہیں ہوتی۔ یہ آج کی بات نہیں تھی، پاکیزہ نے جب سے حجاب شروع کیا تھا، اس کی زندگی کی مشکلات بڑھتی جا رہی تھیں۔ وہ ایک معروف بزنس مین کی اکلوتی اولاد تھی اور فیشن ڈیزائننگ کے فائنل سیمسٹر میں تھی، جب اچانک اس کی ملاقات ایک لڑکی سے ہوئی۔ اس دن عید کی مہمان گمی کی وجہ سے بازار میں بہت رش تھا اور پاکیزہ اپنا پرس کہیں گرا آئی تھی۔ اچانک اپنے موبائل پر کسی اجنبی نمبر سے کال آنے پر اس نے جھجکتے ہوئے کال ریسیو کی تو وہ کوئی لڑکی تھی۔ اسے پاکیزہ کا پرس بازار میں ملا تھا اور اس میں موجود آئی ڈی کارڈ کو دیکھ کر اس نے کال ملائی اور تھوڑی ہی دیر میں وہ پاکیزہ کے گھر میں موجود تھی، نہایت نفاست سے حجاب لیا ہوا، پورا جسم ڈھانپا ہوا۔ مگر یہ کیا؟ اس نے اپنی سیاہ شال اتار کر پاکیزہ کی طرف اچھال دی اور غصے سے بولا، اسے اپنے جسم کو ڈھانپ لو، تم جیسی لڑکیوں کی وجہ سے ہمارا دین مشکل ہو گیا ہے، ہم سیدھے راستے پر چاہتے ہیں بھی نہیں چل پاتے، کیونکہ جگہ جگہ تم جیسی لڑکیاں اپنے حسن کا عجوز جگاتی مردوں کو اپنی طرف لباتی پھرتی ہیں، طوائفوں کی طرح لوگوں کو دعوت نظارہ دے رہی ہوتی ہیں۔ وافوں میں اور تم میں کیا فرق رہ گیا ہے؟ غصے میں کہتا ہوں واپس پلٹ گیا، مگر پاکیزہ کتنی ہی دیر اپنی جگہ سے ہل نہ سکی۔ تھوڑی دیر میں وہ روتی ہوئی اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ وہ پوری رات روتی رہی، اسلام مشکل نہیں ہے، ہم نے خود مشکل کر دیا۔ ہورین نے ایک بار اسے حجاب لینے کا بولا تھا، مگر پاکیزہ کو تب بھی یہ سب باتیں سمجھ نہیں آئی تھیں۔ دوسری طرف بھی آدمی رات گزار چکی تھی، ہر طرف اندھیرے کا راج تھا، مگر وہ کروٹیں لینے لگی۔ حجاب میں یونیورسٹی جاتے ہوئے ایک ہفتہ ہو چکا تھا، مگر اس کے سبھی دوستیں اس سے دور ہوتی جا رہی تھیں۔ ہر وقت پاکیزہ کے آگے پیچھے گھومنے والی دوستیں اب اس کو دیکھ کر منہ پھیر لیتی تھیں، جن سے ہم بہت محبت کرتے ہیں، حتیٰ کہ ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، اور جب وہی لوگ ہمیں تکلیف دیتے ہیں تو ہم اللہ سے شکایت کرتے ہیں، روتے ہیں، مگر ہمارا شکایت کرنا تو بنتا ہی نہیں۔ والد کے بعد اس کی دوستیں ہی اس کے سب کچھ تھیں۔ ان کی دی ہوئی تکلیف پاکیزہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔
سنو پاکیزہ، جو تمہیں چھوڑ گئی ہیں وہ تمہارے کیسے دوست ہو سکتی ہیں؟ پاکیزہ حورین کی باتوں کو سمجھ ہی رہی تھی، اس لیے اس نے اب رونا بند کر دیا تھا۔ حورین آج ایک خاص مقصد کے لیے آئی تھی۔ اسے پاکیزہ بہت پسند تھی اور اس کے بھائی سائم کو بھی مہندی والے دن ہی پاکیزہ پسند آ گئی تھی۔ پاکیزہ اتنی اپنا محسن سمجھتی تھی کہ انہوں نے پاکیزہ کو سیدھا راستہ دکھایا کہ بھٹکنے سے بچا لیا۔ اس کے رب نے اس کی دعا اپنی بارگاہ میں قبول کر لی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ تم سے کچھ بہتر چھین لے تو سمجھ لینا وہ تمہیں بہترین سے نوازنے والا ہے۔